میری بگڑی بناتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، میری بگڑی بناتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، غموں کو جو مٹاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، میری شہ رگ سے وہ واقف، میرے ہر کام سے واقف، میری شہ رگ سے وہ واقف، میرے ہر کام سے واقف، مجھے جینا سکھاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، مجھے جینا سکھاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، غموں کو جو مٹاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، کوئی طوفان آ جائے مصیبت کے سمندر میں، کوئی طوفان آ جائے مصیبت کے سمندر میں، مصیبت سے بچاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، مصیبت سے بچاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، میری بگڑی بناتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، فلک کو جس نے تھاما ہے ستاروں کو سجایا ہے، فلک کو جس نے تھاما ہے ستاروں کو سجایا ہے، وہی دنیا چلاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، وہی دنیا چلاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، غموں کو جو مٹاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، لبوں پر ورد مولا سے سکون قلب ملتا ہے، لبوں پر ورد مولا سے سکون قلب ملتا ہے، دلوں کو یہ لبھاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، دلوں کو یہ لبھاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، میری بگڑی بناتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، میرے در پر تو آ جاؤ بڑا ہی رحم دل ہوں میں، میرے در پر تم آ جاؤ بڑا ہی رحم دل ہوں میں، جو ہم کو یوں مناتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، جو ہم کو یوں مناتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، میری بگڑی بناتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، وہ کن کہتا ہے بس ایک دم جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ کن کہتا ہے بس ایک دم جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہی ہر شے کا داتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، وہی ہر شے کا داتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، غموں کو جو مٹاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے،
ذرا یوسف کو دیکھو تم، عجب ہے داستاں ان کی، ذرا یوسف کو دیکھو تم، عجب ہے داستاں ان کی، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے، میری بگڑی بناتا ہے وہ میرا پیارا اللہ ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ احباب ذی وقار، حمد باری تعالیٰ آپ نے سماعت کی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو لفظ بولا قاری صاحب نے کن فیکون، یا جہاں پر منانے کا تذکرہ آیا، یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی ذات قادر مطلق ہے جناب، وہ کسی کی محتاج نہیں، وہ ذات کسی کی محتاج نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ کن فیکون یہ بھی بندوں کو سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ کن کہنے کے لیے بھی ایک محتاجی ہوگی، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات محتاجی سے پاک ہے، یہ صرف بندوں کو سمجھانے کے لیے ہے۔ تو پروگرام کے اگلے مرحلے یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، ہو مشک و عنبر یا بوئے جنت، نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، ہو مشک و عنبر
یا بوئے جنت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، پسینہ رش کے گلاب تیرا، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، پسینہ رش کے گلاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، میں تیرے حسن و بیان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، میں تیرے حسن و بیان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، بارنگ خوشبو دلوں پہ اترا ہے، کتنا دلکش خطاب تیرا، بارنگ خوشبو دلوں پہ اترا ہے، کتنا دلکش خطاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ احباب ذی وقار، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سماعت کی ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرمایا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ وہی ذات اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر، وہی باطن۔ اب قاری صاحب نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اول و آخر اور اس طرح کے جو کلمات قاری صاحب نے نعت کے اندر بیان کیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ خالق کائنات بنانے میں اول ہے، بنانے میں، اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اول و آخر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق ہونے کے اعتبار سے، بننے کے اعتبار سے اول و آخر ہیں۔ اس آیت کی جب آپ تفسیر پڑھیں گے، تفسیر روح البیان آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ جو متعدد تفاسیر ہیں ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ ساری باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس سے کوئی کسی قسم کا شرک کا پہلو نہیں نکلتا۔ اللہ رب العالمین خالق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی صفات ہیں سب کی سب مخلوق ہونے کے اعتبار سے ہیں، اور جب ان کو مخلوق مانا جائے تو پھر کسی قسم کا شرک کا شبہ نہیں رہتا۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں